تو یہ جو ریسنٹ جھگڑے ہیں اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ وہ حلقہ جس کے پاس ایک الٹیمیٹ پاور پہلے تھی، شاید ابھی بھی بہت حد تک موجود ہے، وہ حلقہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، اپنی من مانی کر رہا ہے۔ امریکہ کے اندر چاہے جو مرضی ہو جائے، الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر پریزیڈنٹ ہی ہے۔ امریکہ میں کرٹیسزم ہو رہا ہے صدر ٹرمپ پہ اور ان کی پالیسیز پہ، یہ کتنا اسٹرانگ ہے؟ کیا مڈ ٹرم الیکشنز میں ان کو اچھا خاصا ڈینٹ ڈالے گا یہ کرٹیسزم؟ فوج کو بہت معتبر سمجھا جاتا ہے، فوج کے پیچھے ہر امریکی ہر وقت کھڑا ہے، اور ڈیموکریٹس نے اس بل کو منظور ہونے نہیں دیا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کی جو جنگ ہے اس میں آپ مزید پیسے اور انرجی نہیں جھونک سکتے۔ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کیسے اپنی ووٹر بیس کو یہ بتائیں کہ میں نے اب تک جو کیا ہے وہ آپ کی اچھائی اور بھلائی کے لیے تھا، اور آگے چل کے میں مہنگائی کو کم کروں گا اور آپ کی زندگی آسان کروں گا۔ کیبنٹ پہ، اسرائیلی کیبنٹ پہ انہوں نے کافی بات کی، تو وہاں پہ رہتے ہوئے امریکہ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، بینگ اے پارٹ آف امریکن سوسائٹی، آپ کیسے آبزرو کرتے ہیں؟ تو کیا واقعی گیپ آیا ہے؟ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ وہ آئی سی سی کی ڈسمینٹلنگ کے لیے کام شروع کر دیں گے، تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اے پیک ابھی بھی مضبوط ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز کا خصوصی شو صحافت اور سیاست، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو کہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں یہ سینئر صحافی ہیں اور بڑے مایہ صحافی ہیں۔ پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن ایک طویل عرصے سے امریکہ میں رہتے ہیں، اور چونکہ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں تو ان کی نظر پوری دنیا کے معاملات پر ہوتی ہے۔ محمد عاطف صاحب، بہت بہت شکریہ عاطف بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ تو آپ جو ہی آپ پاکستان آئے، ساتھ ہی امریکہ اور ایران کی جنگ دوبارہ شروع ہوگی، تو یہ آپ نے دوبارہ کچھ کیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ خرم، جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اس میں ایران میں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو حکومت ہے، اور ایک طرف ایک انتہائی قدامت پسند بلاک ہے ایران کے اندر جو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اور حکومت جو اقدامات لے رہی ہے، جو کہ الیکٹڈ حکومت ہے ایران کی، وہ جو اقدامات لے رہی ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ تو یہ جو ریسنٹ جھگڑے ہیں اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ وہ حلقہ جس کے پاس ایک الٹیمیٹ پاور پہلے تھی، شاید ابھی بھی بہت حد تک موجود ہے، وہ حلقہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، اپنی من مانی کر رہا ہے، اور اس کے نتائج نہ صرف ایران بھگت رہا ہے بلکہ پورا ریجن بھگت رہا ہے۔ یہ کہا جائے کہ باقی دنیا بھی بھگت رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں آج ہی کچھ انالیسز پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ابنائے ہرمز بند رہتی ہے، اور پھر ایران اب یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ جو دوسرا شپنگ روٹ ہے جہاں سے سعودی عرب کا تیل جاتا ہے اور ٹریڈ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی بند کر دے گا، اور اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو پیٹرول کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ ایسا ہو گیا تو یہ تو ڈیزاسٹر ہوگا، پوری دنیا پر اس کا بہت امپیکٹ ہوگا۔ لیکن جب یہ ڈیل ہو گئی تھی سائن، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں بھی وہاں پہ جو ہے کرٹیسزم ان پہ بھی ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے ڈیل میں وہ کیا ہے۔ تو دوسری طرف ایران میں بھی جو ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیل ناقص تھی، یا کچھ اس میں کچھ ڈپلومیسی کے ایشوز تھے، یا کیوں یہ سسٹین نہیں کر سکی؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں جو کرٹیسزم تھا وہ تو یہ تھا کہ ایران کو بہت ساری رعایت دے دی گئی ہے اس ڈیل میں، یعنی ایران کے فروزن ایسیٹس ریلیز کر دیے گئے، اس کی آئل ایکسپورٹس پر پابندیاں ہٹا لی گئیں، اس کے اوپر جو دیگر اکنامک سینکشنز تھی وہ ہٹا لی گئیں۔ امریکہ کے اندر چاہے جو مرضی ہو جائے، الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر پریزیڈنٹ ہی ہے۔ اس صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ہیں جو کہ آخری فیصلہ کریں گے، وہاں کوئی دوسری پاور ہے نہیں۔ اس کا سٹرکچر ایسا ہے کہ پاور جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے پاس ہی ہے۔ ہاں، ڈویژن آف پاور ہے جس میں باقی جو ادارے ہیں اس ڈیموکریسی سے منسلک، جیسے کہ کانگریس ہے، اور پھر قومی ادارے ہیں جیسے کورٹس ہیں، وہ ڈیسیژن کو چیلنج تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی فوج کو کوئی آرڈر دے دیں۔ فوج کو آرڈر
प्रेसिडेंट ही देगा, वाइट हाउस ही देगा। सही। तो ये एक डिस्टिंक्शन है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत अपोजिशन हो सकती है और है भी। यानी वो पार्टी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्ज़ी और उनकी सोच के ख़िलाफ़ बात करना भी ज़रा मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ जाके। और आपने मार्जरी टेलर ग्रीन को देख लीजिए और दीगर लोगों को देख लीजिए जिन्होंने उनसे राहें जुदा की, तो उनके लिए अपनी सीट्स जीतना भी मुश्किल हो गया। सही है। उसी पार्टी के अंदर इस मामले पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस डील के ऊपर। सेनेट में यहाँ तक कह दिया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो पूरा स्टोर ही, यानी सब कुछ ही उठा के ईरान को दे दिया है। वो क्रिटिसिज्म था, लेकिन पार्टी के अंदर एक फियर भी है। अभी देखिए मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, मिड टर्म यानी कांग्रेस के और सेनेट की कुछ सीटों के। मैं आपकी ऑडियंस के लिए जी, इसको बिल्कुल। एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पूरी है उसका इलेक्शन होगा और सेनेट की कुछ सीटों का 30-35 के करीब सीटों का इलेक्शन होता है। एक सर्टन नंबर है, वो सीटें जाती हैं इलेक्शन में। रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त ये समझती है कि अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी को ईरान की जंग की वजह से नुकसान हुआ है। आम तौर पर, अमूमी तौर पर अमरीकी ये समझते हैं कि इस जंग की ज़रूरत नहीं थी। अमेरिकन पॉलिटिशियंस, ख़ास तौर पर डेमोक्रेट्स, ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग थी ही नहीं, अमेरिका इसराइल की जंग लड़ रहा है। ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका से इसराइल के ख़िलाफ़, इस जंग के ख़िलाफ़ और इस जंग की फ़ंडिंग के ख़िलाफ़, इसराइल की फ़ंडिंग के ख़िलाफ़, जो कि बिल्कुल पहले जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो ये तो सूरत हाल है अमेरिका की। ईरान के अंदर आप देखिए अभी खमैनी साहब के जनाजे पे भी उनके बेटे नज़र नहीं आए, जिनको नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। तो उससे ये पता चलता है कि एक वीक कौंसल है ईरान के अंदर भी। शायद मुश्तबा साहब की सेहत ऐसी नहीं है, वो इतने शदीद ज़ख्मी हुए हैं उन हमलों में कि वो मंजर आम पर नहीं आना चाहते, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से सुप्रीम कौंसल ये चाहती है कि हमारा इख्तियार बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाएं। सही। जहाँ तक ताल्लुक़ है ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो यकीनन ये डील चाहती है, क्योंकि इन दी एंड आंसरेबल वो है ईरानियन अवाम के आगे। सुप्रीम कौंसल ईरानियन जो लोग हैं, ईरानी अवाम है, उनके आगे जवाबदेह नहीं है। और तो शायद यही फ्लॉ है जिसकी वजह से वो उधर प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ये बताइए कि ये जो जो अमेरिका में क्रिटिसिज्म हो रहा है सदर ट्रंप पे और उनकी पॉलिसीज़ पे, ये कितना स्ट्रांग है? क्या मिड टर्म इलेक्शंस में उनको अच्छा खासा डेंट डालेगा ये क्रिटिसिज्म? जी, बिल्कुल डालेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिड टर्म के बारे में जो वहाँ एनालिसिस आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि कांग्रेस में, यानी जो हाउस है, उसमें तो डेमोक्रेट्स फतह हासिल कर लेंगे, यानी स्पीकर डेमोक्रेट्स का आ जाएगा। अगर स्पीकर डेमोक्रेट्स का आ जाता है तो उसके बाद सदर ट्रंप के लिए अगले 2 साल बड़े चैलेंजिंग होंगे। उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो अपने तमाम बिल्स बआसानी मंजूर करवा सकें, उन पर हेयरिंग्स फ़ौरन करवा सकें, अपनी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कमेटियों की मीटिंग्स और हेयरिंग्स फ़ौरन करवा सकें। तो ये चैलेंज होगा उनके लिए। ये कह लीजिए कि किसी न किसी हद तक थोड़ा सा एक ये भी फियर है कि हो सकता है कि सेनेट में भी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा ना रहे, कम हो जाए, और हो सकता है कि इवन आ जाए मामला। तो ये ज़ाहिरी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उसकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में तब्दील हो जाए। तो ये फियर तो है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए आज ही जब हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिफेंस बजट पास नहीं हो सका है आज। डिफेंस बिल अमेरिका में फ़ौज को बहुत मोतबर समझा जाता है। फ़ौज के पीछे हर अमरीकी हर वक्त खड़ा है, और डेमोक्रेट्स ने उस बिल को मंजूर होने नहीं दिया। उसकी वजूहात ये हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप ईरान की जो जंग है उसमें आप मज़ीद पैसे और एनर्जी नहीं झोंक सकते, आप हमें एक प्लान ला के दीजिए। वो ये मानते हैं कि ठीक है, हमारी फ़ौज ऑक्यूपाइड है एक लड़ाई में, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप हमें इस लड़ाई को ख़त्म करने का प्लान दीजिए। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनको, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने या पेंटागन ने उनको ऐसा कोई प्लान नहीं दिया है कि वो क्या करेंगे। तो वो ईरान के लिए, ईरान की जंग के लिए पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
साथ ही सदर ट्रंप के लिए एक और बड़ा धचका ये है कि इस बिल के ज़रिए उन्होंने फ़ौज के जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था, और वो इजाफा इसी बिल में जो पैसे पास होने थे उसमें से आना था। तो ये एक और बड़ा धचका होगा अगर इस पे मज़ीद अभी डिले होता है और डेमोक्रेट्स नेगोशिएट करते हैं और इसकी जो अमाउंट है वो कम करवाते हैं। इसी तरह सदर ट्रंप और भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने फ़ंड्स रखे हुए हैं, और डेमोक्रेट्स ने यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर उनको ये एक्सप्लेनेशंस नहीं दी गई कि पेंटागन के अंदर पैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, बुक्स ना मेंटेन की गई, तो वो सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के ट्रैवल का जो बजट है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब आप सोचिए कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो कि वज़ीर दिफा है वहाँ का, जा ही नहीं सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो सिचुएशन अब वैसी नहीं है जैसी अब से यानी फरवरी 28 से पहले जैसी थी वैसी नहीं। अच्छा, अब सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या हैं जो उनको बचा सकते हैं? देखिए, सदर ट्रंप के पास डेस्परेटली वो ये कर भी रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इस मामले को ख़त्म किया जाए, एक ट्रूस हो, एक एग्रीमेंट हो, और वो नवंबर के इंतखाबात से पहले पहले ये कह सकें कि देखिए, हेयर इज़ माई मेडल, मैंने ईरान के साथ हमारी जो नाचाकी थी, हमारा जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको ख़त्म कर दिया है, ये वो एग्रीमेंट है, इसमें हमने ये अचीव कर लिया है जो पहले अचीव नहीं किया गया था। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि पिछले 6 महीने में उनको इसमें कोई खातिर कामयाबी नहीं मिली है, वाज़ेह कामयाबी नहीं मिली है। तो उनके लिए भी आप ये जो बयानात देखते हैं ना, वहाँ मीडिया एनालिसिस भी यही हो रहा है कि जो सदर ट्रंप हर कुछ दिनों के बाद एक बयान दे देते हैं कि मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो देखा कि जो उन्होंने ये कहा था कि हम टोल लेंगे वहाँ से शिप्स को गुजारने के लिए, तो वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो बयान उन्होंने दिया था कि देखिए, मैं तो इतनी शिपिंग लाइन है, इतनी बड़ी ट्रेड लाइन है, और यहाँ से हम ये जो पैसे कलेक्ट करेंगे वो अमेरिका आएंगे और हमारी इकॉनमी में आ जाएंगे। तो वो डोमेस्टिक ऑडियंस को बता रहे थे कि मैंने ये सब कुछ करना है, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो नहीं हो रहा। जॉब नंबर्स पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद अब जॉब नंबर्स भी नीचे आ गए हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है। अमेरिका में पेट्रोल इज़ ए वेरी बेसिक कमोडिटी, समथिंग दैट इज़ यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इतने बड़े नहीं हैं, ज़्यादातर लोग ड्राइव करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज से बाहर तो लोग ड्राइव ही करते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। तो जब गैस की कीमत इतनी बढ़ती है तो उसका असर उनकी पॉकेट पे आना शुरू हो जाता है। तो सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो कैसे अपनी वोटर बेस को ये बताएं कि मैंने अब तक जो किया है वो आपकी अच्छाई और भलाई के लिए था, और आगे चल के मैं महंगाई को कम करूंगा और आपकी ज़िंदगी आसान करूंगा, जिसमें वो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। जब तक ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक ऐसा मुश्किल है, क्योंकि जो हमने अब तक उसका इम्पैक्ट देखा है उसमें आम लोगों के लिए मुश्किलात बड़ी हैं। तो आपके ख्याल में फिर मिड टर्म इंतखाबात के नताइज क्या होंगे? देखिए, अभी तक जो सर्वेज़ आ रहे हैं, वैसे सर्वेज़ पर अब यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वेज़ में पहले कहते थे ना मार्जिन ऑफ एरर है। जब हिलरी क्लिंटन और सर ट्रंप का इलेक्शन था उसमें ये साबित हो गया कि सर्वेज़ पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्वेज़ ये कह रहे हैं कि हाउस में डेमोक्रेट्स फतह हासिल कर सकते हैं और सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी कम हो सकती है। सही। अच्छा, इस सारे मामलात में जब ईरान और अमेरिका का चल रहा था, तो अभी टू द लेटर एंड जब ये डील्स वगैरह की चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, तो हमने देखा कि यूएस में और इजराइल में काफ़ी गैप आ गया, और पब्लिकली बल्कि जेडी वेंस ने काफ़ी स्पीच एक बड़ी उनकी मशहूर हुई, तो उन्होंने उनके कैबिनेट पे, इजरायली कैबिनेट पे उन्होंने काफ़ी बात की। तो वहाँ पे रहते हुए अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर, बीइंग ए पार्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो क्या वाकई गैप आया है, और अगर आया है तो वो कितना शार्प है, कितना ज़्यादा गैप है वो, और इससे आगे कैसे, कहाँ जाएगा वो? देखिए, आगे जब तक इज़राइल एक ऐसा मुल्क रहेगा जो फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, वहाँ के फार्म्स पर कब्ज़ा कर रहा है, और नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके लैंड पर कब्ज़ा कर रहा है, और एक शख्स को मारने के लिए पूरी एक बिल्डिंग गिरा रहा है जिसमें सैकड़ों और लोग मर रहे हैं, तब तक इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अवामी सतह पर अच्छे नहीं होंगे। पॉलिटिकल लेवल पर अभी भी majority of American politicians, they support Israel, they support the actions of Israel, they want to fund Israeli military, they want to provide them all the technology that they can,
لیکن عوامی سطح پر خاص طور پر جو ینگ لوگ ہیں ان میں اس کے خلاف مزاحمت اب دیکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ایک اسرائیل کا وہ چہرہ عام لوگوں کے لیے سامنے واضح کر دیا ہے جو کہ ایک اگریسر کا ہے، ایک ایسے ملک کا چہرہ ہے جو کہ آکیپائی کرتا ہے جا کے لینڈ دوسرے ملکوں کے اندر، اور پھر وہاں پر اپنی بستیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کیلیفورنیا سے ایک کانگریس مین ہیں، کانگریس مین رو کھنہ، وہ کئی مرتبہ، اب سے پہلے 3 مرتبہ اسرائیل کے وزٹ پر جا چکے ہیں۔ اس مرتبہ وہ ویسٹ بینک کے وزٹ پہ گئے اور وہاں اسرائیلی سیٹلرز نے M4 گنز اٹھائی ہوئی تھیں اور انہوں نے امریکی سینیٹر کی گاڑی کو، ان کے کانوائے کو روک دیا، جس کے بعد اسرائیلی پولیس آئی، لا انفورسمنٹ آئی اور انہوں نے سیٹلرز کا ساتھ دیا۔ امریکی کانگریس مین ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جس کے بغیر اس ملک کا وجود ہی مشکل ہو جائے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ واپس آئے تو بہت سارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کی۔ امریکی امبیسڈر جو ہیں اسرائیل میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ غلط ہے، وہ آئے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا وہ آ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہر کسی کا ایک اپنا اپنا بیانیہ ہے اس پر، لیکن امریکی کانگریس کے وہ رکن ہیں اور وہ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں وہاں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ رویہ برتا گیا۔ نتن یاہو بیانات کی حد تک تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور سیٹلرز کا احتساب ہوگا اور ہم وہ جو پولیس کے لوگ تھے ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، لیکن یہ جو ینگ لاٹ ہے یہ جانتی ہے کہ یہ صرف بیانات ہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ اے پیک جو کہ ایک بہت بڑا ڈونر ہے امریکی انتخابات کے اندر، اس کے خلاف جس طرح کھلے عام اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کانگریس اور سینٹ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ ایسے لوگوں کو پبلکلی لایا جا رہا ہے، ان کی ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، ان کی ڈسٹرکٹس، ان کی تصویروں کے ساتھ پوسٹرز بنائے جا رہے ہیں کہ اے پیک نے ان کو اتنی فنڈنگ دی، اے پیک نے اس کینڈیڈیٹ کو اتنی فنڈنگ دی۔ اے پیک جو ہے وہ امریکن اسرائیلی لابی تو نہیں کہنا چاہیے، بٹ گروپ جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے پاس لامحدود فنڈز ہیں، وہ ملینز آف ڈالرز کے حساب سے جو کانگریس اور سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں ان میں وہ فنڈنگ دیتا ہے ایسے کینڈیڈیٹس کو جو کہ ان کے ساتھ یہ کہہ لیجیے کہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ان کے خلاف ایک بہت ریزنٹمنٹ کھڑی ہو رہی ہے۔ اب ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو یہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اے پیک سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی اپنی کیمپین میں، اور ان کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے۔ دس ہیز بیکم اے کیمپین ٹیکٹیک ایز ویل۔ ابھی مشیگن میں دیکھیے ایک الیکشن ہو رہا ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں، ایک مسلمان وہاں کے ممبر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، عبدل السید، جو کہ ایجپشن امریکن ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا۔ ان کے اگینسٹ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ہی کینڈیڈیٹ ہیں وہ اے پیک سے فنڈنگ لیتی ہیں۔ عبدل السید جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی انٹرسٹ گروپ سے، نہ صرف اے پیک سے بلکہ کسی بھی انٹرسٹ گروپ سے فنڈنگ نہیں لیتا، اور انہوں نے بھی وہی باتیں کہی ہیں جو زہران ممدانی نے کہی ہیں کہ میں اگر سینٹ بن جاؤں گا تو میں امریکہ کے لیے کام کروں گا، میں اسرائیل کے لیے کام نہیں کروں گا، میری ووٹر بیس مشیگن میں ہے، میں مشیگن کی بہتری کے لیے کام کروں گا، اسرائیل کی بہتری میرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ فارن پالیسی میں بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ایک ایسے ملک کو سپورٹ نہ دوں جو کہ ان کے بقول جینوسائیڈ میں انوالوڈ ہے، جو کہ ایک اگریسر ہے، جو کہ کئی دہائیوں سے ظلم کر رہا ہے ایک خطے کے عوام پر۔ تو یہ اب ایک بہت بڑا فرق نظر آنا شروع ہو گیا، ایک واضح فرق ہے۔ ینگ لاٹ اب یہ سب کچھ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ جو ابھی بھی بہت سینئر ووٹرز ہیں ان کے نزدیک امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جس میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے، چونکہ اس میں کچھ ببلیکل سٹوریز بھی ہیں جن پہ وہ لوگ یقین کرتے ہیں، اور ایک اس طرح کا امیج بنا دیا گیا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کا امریکہ کے بارے میں کہ اسرائیل ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے۔
صحیح ہے. ہم اس خطے کے اندر اگر کچھ ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا تھا تو وہ اسرائیل کر لیا کرتا تھا, جنگ ہمارے تک نہیں پہنچتی. لیکن ینگ لاٹ اب اس سے متفق نہیں ہے. نہیں, اب تو اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو اب تو اسرائیل ان کے لیے ایک تھریٹ بن گیا نا, مطلب تھریٹ اس سینس میں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو خود سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے امریکنس کو, اور یہی میرے خیال ہے اسی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں, جو ینگ لاٹ ان کی جو ہے وہ اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا. جی ہاں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں حکومت کے اندر ایسے کوئی ایکشنز نظر نہیں آتے کہ وہ ان آوازوں کو سن رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے دوران اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن سے جب یہ ایڈمنسٹریشن ختم ہو گئی, سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں ایسا ہو رہا ہے. تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ جب آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے تو تب تو آپ یہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا اس لیے کہ میں حکومت کا اسپوکس پرسن تھا, مجھے وہ کہنا تھا جو حکومت کہہ رہی ہے, میری اپنی رائے وہاں پر محترم نہیں تھی. میں حکومت کا جو بھی نظریہ تھا میں اس کو پیش کرتا تھا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ نہیں, ان کے خیال میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہی دیکھیں کہ کیا ریپبلکن پارٹی ان آوازوں کو سن رہی ہے, تو 2 روز پہلے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ وہ ICC کی ڈسمینٹلنگ کے لیے کام شروع کر دیں گے. تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نہیں, اے پیک ابھی بھی مضبوط ہے اور امریکن فارن پالیسی شاید ان آوازوں کو نہیں سن رہی جو کہ ملک کے اندر سے ہی اٹھ رہی ہیں. زوران ممدانی کا الیکشن از اے کلیئر ایگزامپل, اس میں جوش امریکنز نے ان کو ووٹ دیا ہے ایک بہت بڑی تعداد میں. تو جو ینگ جوش امریکنز ہیں, اگر وہی اسرائیل کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ظالم ملک ہے, تو پھر باقیوں کے بارے میں آپ سوچئے کہ ان کی رائے کیا ہوگی. اچھا, پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. بیفور ٹرمپ کیم تو پاکستان اور US کے ریلیشن بہت خراب تھے, اور یہاں پر یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان کے حامی ہیں, اور وہ آتے ہی ایکچولی میرے انٹرویو میں مشاہد حسین سید صاحب نے کہا تھا کہ ٹرمپ فون کریں گے اور ادھر سے ڈیلا کے دروازے کھل جائیں گے. تو وہ پھر ایسے چینج آنا شروع ہوئے کہ وہ اب تو ٹرمپ جو ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے فین ہیں, اور پاکستان کی ملٹری کے بہت بڑے فین ہیں, شہباز شریف صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. تو یہ کیسے چینج کیسے آیا ہے, کیا ہوا اس وقت؟ خرم, ملکوں کی دوستیاں لیڈرز کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں, ملکوں کی دوستیاں مفادات کے تحت ہوتی ہیں. اب یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ اس میں پاکستان کا ساتھ بڑا ضروری تھا, اور امریکہ کے اندر خاص طور پر یہ جو مئی میں پاک بھارت جھڑپ ہوئی, اس کے بعد امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان کو ابینڈن کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی. ایک تو کئی ملٹی فیکٹر کہنا چاہیے کہ یہ ایک اویکننگ تھی. بھارت نے ایک اس قسم کا امپریشن بلڈ کر دیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کو آپ ہم پر چھوڑ دیں, ہم ڈیل کریں گے اب اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. امریکنز عمومی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا اب اس خطے کی ایک بہت بڑی پاور بن چکا ہے, ڈیفنس میں, اکانومی میں, ٹیکنالوجی میں. اور پھر انڈیا اور اسرائیل کا جو کوآپریشن تھا, امریکہ اور انڈیا کا جو کوآپریشن تھا, اس کے باعث ایسا لگتا تھا کہ پاکستان تو ایک دن بھی نہیں ٹک سکے گا. لیکن پاکستان نے جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. اس میں چائنیز جو ڈیفنس اکوپمنٹ استعمال ہوا وہ ایک بہت بڑی وجہ تھا, لیکن اس کے پیچھے فوجی پاکستانی, اسٹریٹجی تو پاکستان کی تھی, پلانرز پاکستانی تھے, اسٹریٹجی پاکستانی تھی. اور ظاہری بات ہے یہ پاکستانی فوج کی ہی کارکردگی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے اچھی طرح سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو جب یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا تو اس سے پاکستان کا سٹیچر ایک دم بدل گیا, اور انڈیا کا سٹیچر جو کہ بہت اوپر تھا اس کو شوق لگا, وہ کافی نیچے آ گیا ہوا ہے اب. اور اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. پھر ایران وار میں, چونکہ پاکستان ایران کا نیبر ہے, پاکستان کا ایک بہت ہی کرٹیکل رول ہے. پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے. سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک بڑی قوت ہے. پاکستان کی فوج ایک بہت ہی پروفیشنل ایسی فوج ہے جو کیپیبل ہے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے, ٹیسٹڈ فوج ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ڈائنامکس مختلف ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت بھی ہر وقت ایسا نہیں رہے گا, یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی میں ایسی چیزیں لانی ہوں گی مزید کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر جو ایک ملکوں کے درمیان معاملات ہیں, بات چیت ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ پارٹ رہے, اور ساتھ میں ہی
اپنے ملک کے اندر بھی معاملات کو بہتر کرے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے اوپر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ آوازیں تبھی اٹھتی ہیں جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں یا مفادات میں وہ ٹارگٹس حاصل کیے جا چکے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے ملک نے آپ سے حاصل کرنے تھے۔ تو پاکستان کو بڑا اسٹریٹجیکلی چلنا ہوگا۔ بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آئی وش کہ ہمارے پاس اور وقت ہوتا تو بڑا مزہ آ رہا تھا آپ سے اس کے ساتھ گفتگو میں۔ ایکچولی کچھ 1.5-2 گھنٹے چاہیے ہونے تھے میرا خیال ہے تفصیلی بات چیت کے لیے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے۔ ناظرین، اس طرح کے اچھے انفارمیٹیو انٹرویوز کے لیے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز .pk۔ آج کے لیے خرم شہزاد کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔